اسپیکر قومی اسمبلی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے ریمارکس کو پارلیمنٹ پر حملہ قرار دے دیا۔ ایاز صادق کا کہنا ہے کسی کو پارلیمنٹ کے خلاف بیان دینے کا حق نہیں۔ 2014 میں بھی یہی ڈرامہ ہوا تھا۔ 2013 اور 2024 کی پارلیمنٹ کو جعلی کہا گیا۔ اس طرح سسٹم نہیں چلتا۔ عدلیہ، پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو سب تباہ ہو چکے ہیں۔ ریاست کے ستون اب رہے ہی نہیں، ریاست تو ہوا میں ہے۔ پاکستان میں رہنا ایک مستقل لڑائی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی کے دوران سماعت ریمارکس، FPSC کو امتحانات سے روکنے کی درخواست مسترد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدلیہ کی آزادی کا حلف اٹھایا ہے، ساری تفصیلات نہیں بتا سکتے۔ چیف جسٹس پاکستان کا IMF وفد کو ملاقات میں جواب۔ IMF وفد اور چیف جسٹس میں ملاقات 1 گھنٹہ جاری رہی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے وفد کو عدالتی اصلاحات سے آگاہ کیا، نیشنل جوڈیشل پالیسی سے متعلق بھی بتایا۔ IMF وفد کی پروٹیکشن آف پراپرٹی رائٹس پر تجاویز۔ ججز کے خط مجھ سے پہلے میڈیا پر آ جاتے ہیں۔ ججز ٹرانسفر اور سینیورٹی کو مکس نہ کریں۔ ججز سے کہا ہے سسٹم کو چلنے دیں، سسٹم کو نہ روکیں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، کہا خط لکھنے والے ججز کی پرانی چیزیں چل رہی ہیں، انہیں ٹھیک ہونے میں ٹائم لگے گا۔ بانی PTI کا خط ججز آئینی کمیٹی کو بھجوا دیا۔ کمیٹی سے کہا ہے خط کا جائزہ لے کر فیصلہ کریں۔ بانی PTI جو ہم سے چاہتے ہیں وہ آرٹیکل 84 کی شق 3 سے متعلق ہے۔ خط کو آئینی بینچ کو ہی دیکھنا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی صدر عرب امارات سے ملاقات، آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی شریک تھے۔ دو طرفہ تعلقات کی مضبوطی پر تبادلہ خیال، اقتصادی اور تجارتی شعبوں میں ترقی پر گفتگو۔ ملاقات میں مشرق وسطی، علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی بات ہوئی۔ صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان نے معزز مہمانوں کا استقبال کیا۔ وزیراعظم کی امارات کے نائب صدر سے بھی ملاقات، شیخ راشد کا دیرینہ تعلقات کے عزم کا اعادہ۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کی گئی، اسرائیل بمباری میں 50,000 فلسطینی شہید ہوئے۔ خطے پر المیہ کے تباہ کن اثرات ہیں۔ مسئلہ فلسطین کا 2 ریاستی حل ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ورلڈ گورنمنٹ سمٹ سے خطاب، کہا گلوبل گرین اکانومی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ پاکستان قابل تجدید توانائی کا متبادل نظام لائے گا۔ اڑان پاکستان اقتصادی تبدیلی کا منصوبہ ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی کویتی ہم منصب شیخ احمد عبداللہ الاحمد الصباح سے ملاقات، پاکستان اور کویت کے مابین برادرانہ تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ دو طرفہ تعلقات کی مثبت رفتار پر اطمینان کا اظہار، مشرق وسطی، جنوبی ایشیا کی صورتحال، علاقائی و بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ جنگ بندی کے فوری نفاذ اور فلسطینیوں کے لیے انسانی امداد کی رفتار بڑھانے پر زور دیا۔ ترک صدر طیب اردوان 2 روزہ دورے پر کل پاکستان پہنچیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری سے ملاقات شیڈیول، طیب اردوان کے ہمراہ اعلیٰ سطح کا وفد ہوگا۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان کئی اہم معاہدوں اور MOUs پر دستخط متوقع۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر اردوان پاک ترک اعلیٰ سطح اسٹریٹجک کوآپریشن کونسل کے 7ویں اجلاس کی مشترکہ صدارت بھی کریں گے۔ کراچی نیشنل اسٹیڈیم میں رنگ و نور کی برسات، آتش بازی اور میوزک کا تڑکا۔ محسن نقوی کا روشنیوں کے شہر کراچی والوں کے لیے بھی نئے اسٹیڈیم کا تحفہ۔ جگمگاتے نیشنل اسٹیڈیم کی تعمیر نو کا شاندار افتتاح، گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے نقاب کشائی کی۔ فائر ورکس کا شاندار مظاہرات، آسمان رنگ و نور میں نہا گیا۔ مرد، خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد نے افتتاحی تقریب کا لطف اٹھایا۔ نیشنل اسٹیڈیم کی تکمیل 4 ماہ کی قلیل مدت میں مکمل کی گئی۔ اس کا معیار لاہور کے اسٹیڈیم سے بھی بہتر ہے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کا ورکرز استقبالیہ سے خطاب، محسن نقوی کا محنت کشوں کو خراج تحسین۔ کل کے میچ کے فری ٹکٹ دینے کا اعلان، مزدوروں کی پلاؤ، بیف، قورمہ، چکن ٹکہ، کولڈ ڈرنک اور میٹھے سے تواضع۔ چیئرمین PCB مزدوروں سے گھل مل گئے، محسن نقوی کی اپنائیت دیکھ کر مزدوروں کا مسرت کا اظہار۔
لیبیا میں دوسرے کشتی حادثے میں ڈوبنے والے 63 پاکستانیوں میں سے 7 کی شناخت ہو گئی۔ کشتی حادثے میں 16 پاکستانیوں کے ڈوبنے کی اطلاعات ہیں۔ FIA کا متعلقہ آفس کا دورہ، پاسپورٹ اور دیگر شناختی دستاویزات سے 7 جاں بحق افراد کی شناخت کی گئی۔ جاں بحق افراد میں سے 6 کا تعلق خیبر پختونخوا کے ضلع کرم اور 1 کا باجوڑ سے ہے۔ مراکش کشتی حادثے سے بچ جانے والے 22 افراد وطن واپس پہنچ چکے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خارجہ کے اجلاس میں بریفنگ۔ DG کرائسس مینجمنٹ نے کہا مرنے والوں کی میتیں پاکستان لائی جا چکی ہیں۔ لیبیا میں حادثے کا شکار ہونے والی دوسری کشتی میں کل 73 افراد سوار تھے۔ 63 پاکستانی اور 10 بنگلہ دیشی باشندے تھے۔ پاکستانیوں میں زیادہ تر افراد کا تعلق کرم اور باجوڑ سے ہے۔ پاکستان نے کالعدم تحریک طالبان مجید بریگیڈ کا مسئلہ سلامتی کونسل میں اٹھا دیا۔ ملک کے اندر سے داعش کی بھرتی کا الزام بھی مسترد۔ اقوام متحدہ میں مستقل مندوب منیر اکرم کی بریفنگ۔ منیر اکرم نے مطالبہ کیا کہ دہشت گردی کے خلاف بہتر حکمت عملی کے لیے جنرل اسمبلی ادارہ بنائے۔ پاکستان نے افغانستان میں TTP اور مجید بریگیڈ کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا F8 جناح ایونیو انٹرچینج پروجیکٹ کا دورہ۔ محسن نقوی نے زیر تعمیر فلائی اوور کے فنشنگ ورک کا معائنہ کیا۔ وزیر داخلہ کی پروجیکٹ کو 100% مکمل کرنے کی 18 فروری تک کی ڈیڈ لائن۔ کہا منصوبے کے تمام کام خصوصاً رابطہ سڑکیں اور ہارٹیکلچر کو جلد مکمل کیا جائے۔ محسن نقوی نے پروجیکٹ پر کام میں مصروف مزدوروں سے ملاقات کی اور ان سے بات چیت بھی کی۔ لاہور میں لبرٹی پولیس ناکے پر کرکٹ میچ سیکیورٹی اہلکاروں میں تلخ کلامی۔ سب انسپکٹر عدنان نے اسپیشل برانچ کے کانسٹیبل کو تھپڑ مار دیا۔ DIG آپریشنز فیصل کامران نے سب انسپکٹر عدنان کو معطل کر دیا۔ پیرس مودی دہشت گرد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ بھارتی وزیر اعظم کی فرانس آمد پر پیرس میں احتجاجی مظاہرہ۔ کشمیری سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے پاکستانی پرچم اور بھارت مخالف پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ غزہ میں فلسطینیوں کو واپس آنے کا حق نہیں دیں گے، غزہ کا مکمل کنٹرول سنبھالیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پھر دھمکی۔ کہا ہفتے تک یرغمالی رہا نہ ہوئے تو معاہدے کی منسوخی کا کہہ دوں گا۔ فلسطینیوں کو نہ بسایا تو امداد بند کر دوں گا۔ امریکی صدر کی اردن اور مصر کو بھی دھمکی۔ بارش برسانے والا سسٹم اپنا رنگ دکھانے لگا۔ اپردیر اور خیبر پختونخوا کے مختلف میدانی علاقوں میں بارش، پہاڑوں پر برف باری۔ سوات کے سیاحتی مقام کالام میں دوسرے روز بھی سفید موتیوں کی برسات۔ اسلام آباد اور پنجاب کے مختلف شہروں میں بوندا باندی۔ مری میں برف باری سے موسم ٹھنڈا ہو گیا۔ اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، جہلم اور لاہور میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی توقع۔